ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے۔ السلام علیکم، حق کی آواز یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ میلاد منانے والا جہنمی اور گستاخ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے اور بدعت جہنم میں لے جاتی ہے، اسی لیے میلاد منانے والا جہنمی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ میلاد منانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو دو علماء کرام کی ویڈیوز ہم دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی ویڈیو دیکھیں گے کہ وہ میلاد پر کیا روشنی ڈال رہے ہیں۔ ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں، چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو، اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے۔ پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر۔ بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا۔ محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب پرچم کس لیے لگائیں کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے گی عاشق رسول کا گھر ہے۔ لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے۔ ہاں، ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو۔ اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے، اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ۔ اصل پرابلم پرانا ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی۔ تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر۔ مولانا حبیب عطاری صاحب جو کہ مدنی چینل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا موقف آپ نے جان لیا ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں میلاد منانے کا حکم دیا ہے، لیکن دوسری طرف اہل حدیث مکتہ فقہ کے عالم جن کا تعلق انڈیا سے ہے، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منانا سخت گناہ ہے اور وہ میلاد منانے والوں پر غصہ کر رہے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ وہ میلاد مصطفیٰ پر کیا کہتے ہیں۔ چلے گا تم سب سے زیادہ نبی کو مانتے ہو؟ دیکھ لو، 12 تاریخ آئے گی ربیع الاول کی، ہم ڈیٹ بجائیں گے، ڈی جے بجائیں گے، گانے بجائیں گے، اور نبی کے کا برتھ ڈے منائیں گے، جلوس نکالیں گے، اور باقاعدہ اب تو کیک بھی کاٹا جانے لگا، ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈے یا رسول اللہ۔ باقاعدہ کیک کاٹا جاتا ہے، 40 کلو کا کیک، میری زبان سے مت کہلواؤ، کہاں کاٹا گیا، کس جگہ کاٹا گیا؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈے یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارا بیٹا 5 سال کا برتھ ڈے بنا رہے ہو، 6 سال کا ہوا برتھ ڈے بنا رہے ہو، 7 سال کا ہوا برتھ ڈے بنا رہے ہو، سال بڑھتی جاتی ہے برتھ ڈے ہوتا جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ بیٹا 60 سال کا ہو جاتا ہے، خود بناتا ہے، آج میرا برتھ ڈے 60 سال کا۔ اللہ کے رسول کا ہر سال برتھ ڈے بناتے ہو تو نبی کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی؟ 1437 38۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی اکرم کی عمر اس وقت 1500 سال ہے؟ نبی کی عمر آپ 63 ہی مانتے ہیں، ہر سال برتھ ڈے بھی مناتے ہیں۔ یہ کیسا برتھ ڈے ہے؟ ہر سال برتھ ڈے بن رہا ہے، ہر سال کیک کٹ رہا ہے، ہر سال میلاد ہو رہا ہے، اور نبی کی عمر وہی 63 کی 63 ہی ہے، 64 ہوتی نہیں، 65 ہوتی نہیں۔ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کون سا؟ اب جانتے ہو اس کا جواب کل کیا دیا جائے گا؟ اس کے جلسے میں مت جاؤ، طلاق ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ میرے بھائیو جواب دو مجھے۔ بھائی میری عمر مان لیجیے 42 سال، 42 ایئر، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں نے حالانکہ برتھ ڈے نہیں مناتا ہوں،
اب برتھ ڈے بنایا پچھلی سال اگر بنایا تو 41 سال، اس سال منایا تو کتنی ہو گئی 42 سال. اگلی سال کوئی پوچھے گا کون سا برتھ ڈے، کون سا جنم دن ہے آپ کا، کون سا سال ہے، 43واں برتھ ڈے. ملائم سنگھ کی بنی نا 75واں جنم دن، مایاوتی کا 54 55واں جنم دن، یہ ہوتا نا 55واں 40واں 41واں 42واں. تو ذرا بتاؤ تو محمد رسول اللہ کا جنم دن کون سا ہوا، 1437واں 1438واں کہنا چاہیے نا. تو پھر نبی کی عمر کتنی ہوئی صاحب؟ اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس، یہ مولانا لوگ جانے کہ تم کھانا جانو اور یہ باتیں مولانا سے. یہ ہے دلیل اللہ کے رسول کو ماننے کی. کتنی سوچ ہے ہماری میرے بھائیو. دلیل یہ ہونی چاہیے ہم نبی کا جنم دن اس لیے مناتے ہیں کہ نبی اکرم جب تک زندہ رہے آپ مناتے رہے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال خلیفہ رہے، انہوں نے 2 سال جنم دن منایا، مسجدوں میں چراغ جلائے، لائٹیں جلائیں، کمکمے جلائے، ہری جھنڈیاں لگائیں. حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال خلیفہ رہے، حضرت عمر نے 10 سال مسجدوں کو سجایا، اپنے گھروں میں ہری جھنڈیاں لگائیں. یہ دلیل دینی چاہیے تھی، اس لیے ہم بھی مناتے ہیں. حضرت عثمان نے خلافت کی 12 سال انہوں نے جنم دن منایا، اس لیے ہم مناتے ہیں. یہ دلیل دینی چاہیے. لیکن نبی نے کبھی نہیں منایا، ابو بکر نے کبھی نہیں منایا، عمر نے کبھی نہیں منایا، عثمان نے کبھی نہیں منایا. حضرت علی نے 5.5 سال خلافت کی، 5 مرتبہ 12 ربیع الاول، 5 نہیں تو 4 مرتبہ تو کنفرم کیا آیا، لیکن انہوں نے کبھی نہیں منایا. جبکہ داماد ہیں نبی کے، حضرت حسن اور حسین نواز ہیں نبی کے، لیکن اس کے باوجود علی نے کبھی نہیں منایا. عثمان غنی داماد ہیں، 1 نہیں 2 بیٹیاں نبی نے ان کو دی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کبھی نہیں منایا. عمر سسر ہیں محمد رسول اللہ کے، 10 سال خلافت کی لیکن کبھی نہیں منایا. ابو بکر سسر ہیں نبی کے، لیکن 2 سال خلافت کی کبھی نہیں منایا. ابو بکر سسر ہو کر نہیں منا رہے ہیں، عمر سسر ہو کر نہیں منا رہے ہیں، حضرت عثمان داماد ہو کر نہیں منا رہے ہیں، حضرت علی داماد ہو کر نہیں منا رہے ہیں. واہ رے مسلمانوں، دلیل تمہیں یہاں سے دینی چاہیے. دلیل تم نے کہاں سے دے دی؟ جو نبی کا جنم دن نہیں مناتا وہ شیطان ہے، اس لیے کہ ابلیس نہیں مناتا. جو نبی کا جنم دن نہیں مناتا وہ ابلیس ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں. اب یہ بتاؤ ابو بکر نے جنم دن نہیں منایا وہ کون ہوئے؟ عمر فاروق نے جنم دن نہیں منایا وہ کون ہوئے؟ عثمان نے نہیں منایا وہ کون ہوئے؟ علی نے نہیں منایا وہ کون ہوئے؟ کہنے لگے یہ تفرقہ پھیلا رہا ہے، یہ پارٹی بندی کر رہا ہے، اس کے جلسوں میں مت جانا، نکاح ٹوٹ جائیں گے. جس نے مولوی جرجیز کی تقریر سنی، میرے بھائیوں ان تمام جھگڑوں کو ختم کیجئے. آئیے قرآن کریم کی اس سورت میں اس آیت پر آئیں. اسلام کو ہمیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بھی ایک ساتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہا ہے. ناظرین، انڈیا کے اہل حدیث عالم کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اور دونوں علماء کرام کے دلائل آپ نے سن لیے ہیں. ایک عالم نے میلاد منانے پر زور دیا ہے جبکہ دوسرے نے میلاد نہ منانے پر زور دیا. اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کو کس مولانا کا موقف زیادہ مضبوط اور مطمئن کرنے والا لگا ہے. فیصلہ پسندیدہ شخصیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر کیجیے اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. کیا میلاد منانا صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.